یہ ادارہ یہ اس تیاری کا ایک سبب ہے، یہ زینہ ہے۔ یہ بچے، دو بچے، یہ معصوم بچے، انہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ دنیا والے سمجھتے ہیں ارے اس سے کیا اس کو حاصل ہوگا، خدا کی قسم اس کو وہ حاصل ہوگا کہ دنیا کی کوئی دولت اس کو حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حدیثوں کے اندر فرمایا ہے، ایک حدیث میں میں نے ابھی پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ نے دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں اس کے بارے میں اعلان نہیں کیا وہ سب سے بہتر ہے، بلکہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو سب سے بہتر کہا ہے۔ یہ بہتر حاصل کرنے والے، ان کے پڑھانے والے، وہ کہتا میں کہاں آیا تو اس کے کان میں اذان دی جائے گی، اللہ کی تکبیر پکاری جائے گی، تو اس کو معلوم ہوا کہ میں ایسی جگہ آیا ہوں جہاں مجھے عمل کرنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کی تکبیر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس کے کان میں پہنچنی چاہیے۔ الحمدللہ پہلے تو ہم لوگ دیکھتے تھے کہ مؤذن صاحب کو بلا کر کے دروازے پاس آتے دیتے تھے، لیکن اب تھوڑا ہے لوگوں میں شعور پیدا ہوا ہے کہ کان میں اذان دیتے ہیں اور سنت یہی۔ اس کے بعد تحنیک، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تحنیک کس کو کہتے ہیں کہ بچہ تھوڑا باشعور ہو جائے تو اس کو کسی بزرگ، آپ کے محلے میں علاقے میں کوئی نیک آدمی ہو، اس کے پاس لے جائیے کہ حضرت دعا کر دیجئے، اس کی تحنیک کر دیجئے۔ تحنیک کیا ہے؟ کوئی میٹھی چیز کو چبا کر اس کو لے کر اس بچے کے تالو میں لگا دیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تھوڑا باشعور ہو اور اس کے اندر کچھ باتیں کیچ کرنے کی صلاحیت ہو، محفوظ کرنے کی صلاحیت ہو، تو سب سے پہلے اس کے دماغ میں کون سی بات ڈالی جائے؟ کرے سب سے پہلے اس کے دماغ میں کلمہ ڈالا جائے، اس کو کلمہ سکھائیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب سے پہلے سکھائیے، تاکہ اس کے دماغ میں، بچے کا دماغ جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، بالکل خالی تختے کی طرح ہے، جو چیز اس میں لکھی جائے گی وہی چیز اس میں موجود ہوگی، تو اس کو اس کے ذہن کے اندر، اس کے دماغ کے اندر سب سے پہلے اللہ کا کلمہ اس کے اندر ڈالیے اور اس کو پرست کیجیے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے دماغ میں محفوظ رہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بچہ باشعور ہوتا ہے تو ہمارے دل میں قرآن کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے دل میں دین کی اہمیت نہیں ہے، اس کی بنا پر بچوں کو کہاں بھیجتے ہیں؟ کہاں بھیجتے ہیں بھائی؟ ارے کنوینٹ میں بھیجتے ہیں، جہاں پیسہ بھی لگتا ہے، سب کچھ لگتا ہے، سب گوارا ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہمارا نام ہو، دنیا میں میرا وقار بڑھے، اور اس لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلے وہاں بھیجتے ہیں۔ اور سب سے بچہ پہلے پڑھتا ہے کتا بانر سیلٹیکیٹ پڑھے گا، بتائیے اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ اس کے ذہن میں اللہ کا نام کیسے آئے گا؟ اللہ کا کلمہ کیسے آئے گا؟ میرے محترم، نہیں، یہ نہیں کیجئے۔ اپنے بچوں کو سب سے پہلے مکتب میں بھیجئے، جہاں جا کر اللہ کے نام سے اپنی کتاب کو شروع کرے۔ آپ نے میں واقعہ سناتا ہوں کہ ایک صاحب تھے، اپنے بچے ان کے تعلیم قیامت تک باقی رہیں گے، اور جس ادارے میں یہ تعلیم ہوتی ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی قیامت تک باقی رہیں گے۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یقینی بات ہے دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کوئی چیز تیار ہوتی ہے تو اس کا پہلے نمونہ بنایا جاتا ہے، اور اس نمونہ کو دیکھ کر تمام کارخانے والے اپنے مال کو تیار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے